نشین رائٹر تانیہ طاہر کیس نمبر 20۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہاں سالہ تم اب سدھرا ہے، اس نے سگریٹ لبوں سے نکال کر پھینک دی۔ سرتاج جلدی سے بیڈ سے اتری اور پیچھے بھاگی۔ براق پلیز دور رہے مجھ سے، ہم نہ رہے تم کیا اکھاڑ لے گا؟ پتہ ہم تم کو بیوی بنانا چاہتا ہی نہیں تھا، تم ہمارے ساتھ سوتا نا بس ہم کون سا کچھ کر دیتا تمہارے ساتھ۔ ہم جانتے تم شادی کرتا تو ہمارا بیوی بڑا مشکل میں آ جاتا، مگر تم پر شوق سوار تھا۔ وہ مسکراتا اس کے نزدیک آ گیا۔ دور رہے مجھ سے، وہ بھڑکی۔ ہم دور رہے اور تمہارا جو دل کرے وہ کرے، وہ بھی دھاڑا۔ ایک دم سرتاج کا رنگ چہرے کے اڑے اور سر میں ایک لہر دوڑی جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ جو سینے پہ ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش میں تھی، اچانک اس کا دم نکلا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم بات کر رہا ہے۔ براق جو لا علم تھا اس کی بیماری سے، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے ہٹا گیا۔ نہیں مجھے اکیلے چھوڑ دیں، وہ کانپی۔ تم ڈرامہ کرتا ہے؟ وہ غصے سے اسے جھنجھوڑ گیا۔ سرتاج البتہ اس چیخنے چلانے سے اپنے سر کا درد نہیں سنبھال سکی، جبکہ دوسری طرف براق سر جھٹک گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا دباؤ دیا۔ سرتاج توازن برقرار نہ رکھ سکی، ایک دم منہ کے بل بیڈ پہ گری اور وہ یوں ہی پڑی رہ گئی، جبکہ براق اسے گھورتا رہا کہ اب اٹھے، لیکن اس کے وجود میں جنبش ہونا بند ہو گئی۔ وہ اسے بلانے لگا لیکن بے سود، وہ اسے سیدھا کر گیا اور اچانک اس کا نشہ ہرن ہو گیا جب اس نے بیڈ شیٹ پہ خون دیکھا۔ سرتاج وہ اس کی جانب بڑھا جبکہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہے ماڑا آنکھیں کھولو، یہ کیا ہو گیا تم کو؟ اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ اس نے سرتاج کو وہیں چھوڑا اور باہر نکلا۔ فرحاد، اس کی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ فرحاد جو ادھر ہی تھا فوراً اس کی پکار پر اس تک پہنچا۔ ڈاکٹر کو بلائے جلدی۔ کیا ہوا لالا؟ فرحاد اس کے پریشان ہونے پر پریشانی سے اس کی جانب بڑھا۔ یار تم سوال کم کرے، ڈاکٹر کو بلائے، وہ بولا اور اندر چلا گیا۔ تم کو کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ کافی فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ فرحاد نے ڈاکٹر کو کال کیا اور اس کے بعد وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے سرتاج کو اور پھر خون دیکھ کر اس نے براق کو دیکھا جس کے اپنے اوسان کھاتا تھے۔ ہم نے نہیں کیا یہ، آپ اتنی جنگلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماڑا ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، تم کو سمجھ نہیں آ رہا؟ آپ نشے میں ہیں، فرحاد آہستگی سے بولا۔ لیکن وہ چپ ہو گیا کیونکہ فرحاد کے موبائل پہ رنگنگ ہوئی تھی اور وہ ڈاکٹر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سرتاج کا چیک اپ کیا۔ براق خاموش تھا۔ فرحاد نے ہی سوال کیا، کیا ہوا انہیں؟ مائیگرین، ڈاکٹر نے گہرا سانس بھرا، اور بہت سیریس قسم کا ہے۔ ان کو ذہنی دباؤ سے دور رکھیں ورنہ ان کی دماغ کی شریانیں پھٹنے میں وقت نہیں لگے گا۔ بلیڈنگ مائیگرین میں ہونا کوئی عام بات نہیں، یعنی سے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ بولا۔ اس وقت میں نے ایک انجیکشن لگا دیا ہے، گہری نیند لے کر یہ صبح انشاءاللہ فریش اٹھیں گی، وہ کہہ کر باہر نکلا۔ فرحاد بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ براق خاموشی اور قدرے سنجیدگی سے کھڑا اپنے بستر پر لیٹی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ عجیب تماشا ہے، وہ سر جھٹک کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد فرحاد کمرے میں نہیں آیا تھا اور براق بھی اسی صوفے پر نیم دراز سا ہو گیا، البتہ وہ آنکھیں کھولے تا دیر چھت کو گھورتا رہا تھا۔ میر حاکم کی مہربانی تھی کہ وہ اگلی صبح چلنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ بستر میں ہی لیٹی ہوئی تھی، لحاف سے خود کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا اور وہ چھت کو مسلسل گھور رہی تھی، جبکہ میر حاکم سیٹی پر دھن گنگناتا مسکراتا ہوا پھر رہا تھا۔ اٹھ جاؤ، کیا ہوا؟ کچھ زیادہ ہو گیا کیا؟ وہ بیڈ کے پاس آیا، مسکراتے لب، پرسکون آنکھیں اور مزاج بھی کافی زبردست تھا، لیکن مجال ہے کلالا نے اس کی جانب دیکھا بھی ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور تکیوں کے سہارے بیٹھ گئی۔ اس کے شانے سے لحاف اتر گیا تو اس کے شانے پر سرخ اور نیلے نشان کافی واضح تھے۔ وہ کافی اچھی اور خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن سوگوار سے بیٹھی تھی، ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ تم بہری ہو گئی ہو، وہ ہنس پڑا۔ کلالا نے اس کی سمت دیکھا۔ مجھے حویلی چھوڑ دے، مجھے یہاں اکیلے نہیں رہنا، تمہاری تنہائی کا علاج کر رہا ہوں، بے وقوف لڑکی۔ جب تمہارے ارد گرد میرے بچے ہوں گے تو تم تنہا نہیں ہوگی۔ وہ آنکھ دبا کے کھڑی پہننے لگا۔ گلالا نے کوئی جواب نہ دیا اور ارد گرد دیکھنے لگی، شاید مقابل اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھ گیا تھا۔ تمہیں یہ چاہیے؟ اس نے اس کی قمیض کو بیڈ کے نزدیک سے اٹھایا، بالوں میں سکون سے ہاتھ پھیرا۔ آ جاؤ، لے جاؤ۔ وہ دلچسپی سے اس کی سمت دیکھتا، ڈریسنگ سے ہلکا سا ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ گلالا نے اسے کافی غصے سے دیکھا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ نہیں، میں تمہیں واقعی بڑی حویلی چھوڑ دوں گا، تم آؤ، لے لو مجھ سے یہ۔
کافی پرسکون تھا کیونکہ کمرے میں مختلف جگہوں پہ گلالہ کی چیزیں جو اس کی ذاتی نوعیت کی تھی بکھری تو ہوئی تھی لیکن اس پر نہیں تھی۔ میرا کھا کے مجھے زیست کرنا بند کر دیں، گلالہ تنگ آتی آج سی بولی۔ عجیب لڑکی ہو تم، اس نے شرٹ کا گولا اس کے منہ پر مارا۔ لڑکیاں مرتی ہیں میرے جیسے مزاج کے لڑکوں پر، تم ایک رات دیکھ ایسی ہو گئی ہو جیسے احسان کر دیا تم نے مجھ پر۔ وہ بالوں میں برش لاتا اسے آئینے میں اسے دیکھنے لگا جس نے شرٹ پکڑ لی، مگر شاید اس کے جانے کی منتظر تھی تبھی اس نے مزید کوئی حرکت نہیں کی۔ پہن لو، کیا ہو گیا؟ وہ کیا گانا ہے؟ وہ گنگنانے لگا اور آنکھ دبا گیا۔ گلالہ کا غصے سے برا حال سا ہوا۔ جا رہا ہوں، بہت شکریہ، وہ چڑھ کر بولی۔ اپنے حلال کے بھیگ کے پیسوں سے کچھ کھا لینا کیونکہ مجھے رات بھر تم ہی چاہیے، وہ جاتے جاتے بولا۔ کیا؟ گلالہ دنگ رہ گئی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ میں انسان ہوں میر حکیم، وہ آگ بگولا ہوئی۔ تو بیویاں انسان ہی ہوتی ہیں اور تمہیں کیا لگ رہا ہے میں گھر سے باہر منہ مارتا پھروں گا؟ وہ گھور کر بولا۔ کسی کے ساتھ بھی مکالمہ کر لے، مجھے غرض نہیں۔ جو حرام کما سکتا ہے، حرام پی سکتا ہے، وہ زنا کر بھی لے۔ اچانک اس کی نازک گردن میں میر حکیم کی جڑ میں ایسی آئی کہ وہ اگلا لفظ بھی نہ بول سکی۔